حال ہی میں ریاست پینسلوینیا میں صدر بائیڈن کے ساتھ نائب صدر کی حیثیت سے الیکشن کی دوڑ میں شامل کاملا ہیرس نے اس بات کی مذمت کی کہ کئی امریکی ریاستوں میں اسقاط حمل پر لازمی پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، جن میں ریاست فلوریڈا میں حمل ٹھہرنے کے 6 ہفتے یا اس سے کچھ زیادہ عرصے بعد اسقاط حمل کی ممانعت بھی شامل ہے۔ We have to just call it for what it is. Do you not trust women? ہمیں اسے صرف وہی کہنا ہے جو یہ ہے۔ کیا آپ خواتین پر بھروسہ نہیں کرتے کہ وہ جانتی ہیں کہ ان کے اپنے مفاد میں کیا ہے؟ آپ جو کسی ریاستی دارالحکومت میں قانون ساز ہیں جہاں اکثریت خواتین کی نہیں ہے، اسے بتانے کی بہتر پوزیشن میں ہیں کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن دیکھیے ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں۔ But see, we're going to vote. صدر بائیڈن کہتے ہیں کہ اگر وہ دوبارہ منتخب ہو گئے تو رو بمقابلہ ویڈ سے متعلق سپریم کورٹ کا وہ تاریخ ساز فیصلہ بحال کر دیں گے جس کے تحت 5 دہائیوں تک عورت کو اسقاط حمل کا حق حاصل رہا۔ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ صدارتی امیدوار سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 5 مئی کو اپنے میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر اس موضوع پر اپنا موقف واضح کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اسقاط حمل کا معاملہ ریاستوں کا معاملہ ہے اور یہ وفاقی حکومت کو واپس نہیں جائے گا، اور یہ کہ ملک جلد ہی طویل عرصے سے متنازع اس معاملے پر متحد ہونا شروع ہو جائے گا۔ سن 2022 میں سپریم کورٹ کے جن 5 ججوں نے رو بمقابلہ ویڈ نامی فیصلے کو ختم کرنے کے حق میں ووٹ دیا، ان میں سے 3 کی تقرری ٹرمپ نے کی تھی۔ گٹماکر انسٹیٹیوٹ کے مطابق فی الوقت 41 امریکی ریاستیں ایسی ہیں جہاں حمل کے کچھ عرصے بعد، جو کہ 6 سے 24 ہفتے ہو سکتا ہے، ابارشن پر پابندی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کی جو بیکر کہتی ہیں کہ ان پابندیوں سے کئی ووٹروں کو تحریک ملی ہے۔ ہم نے ریاست میں ووٹنگ کے ایسے اقدامات دیکھے ہیں جن کے باعث خواتین ووٹرز واقعتاً ووٹ ڈالنے نکلی، خاص طور پر اپنی ریاست میں اسقاط حمل کے حقوق کے تحفظ کے لیے۔ جارج میسن یونیورسٹی میں قانون کی پروفیسر ہیلن الوارے خود کو اسقاط حمل کے مخالف ڈیموکریٹ خیال کرتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور بائیڈن دونوں کی الیکشن کیمپینز ریاست بریاست حکمت عملی پر انحصار کر رہی ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ آیا سن 2024 کے عام انتخابات میں اسقاط حمل کا مسئلہ کامیابی دلا سکتا ہے۔ بائیڈن کی انتخابی مہم سے جس حد تک لے گئی ہے، میرے خیال میں آپ جانتے ہیں، نیو یارک ٹائمز اور دیگر اسے ان کا اولین مسئلہ قرار دے رہے ہیں۔ یہ ایک حکمت عملی کا فیصلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور یہ انہیں چند فیصد پوائنٹس کا فائدہ دے سکتا ہے۔ اس کے پیش نظر ان کا گہرا مقابلہ معیشت، افراط زر اور امیگریشن کے بارے میں سوالات کے ساتھ ہے۔ ریاست نارتھ کیرولینا کی ڈیوک یونیورسٹی کی طالبہ امایا کلیٹن نے وائس آف امریکہ کی اسپینش سروس کو بتایا کہ ان کے اور ان کے ساتھیوں کے نزدیک ری پروڈکٹیو یا بچے کی پیدائش کے حقوق ایک بہت بڑا مسئلہ ہیں۔ امریکہ میں روح کو ڈابس بمقابلہ جیکسن سے تبدیل کرنے کے بارے میں مسلسل گفتگو ہوتی رہی ہے، چنانچہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے بارے میں بہت سے طلباء بہت اشتیاق رکھتے ہیں اور اسے اہم سمجھتے ہیں۔ ریاست نیو ہیمپشائر میں ریاستی قانون ساز ریپبلکن جم کوفالٹ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا ہے کہ ووٹروں میں اس سے متعلق متعدد مسائل کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے۔ اس بارے میں بہت زیادہ تشویش ہے کہ ریاستی سطح پر ہم اسقاط حمل پر بڑے پیمانے پر پابندیاں عائد کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس قانون سازی کے عرصے میں ایسا نہیں ہوا۔ میرے خیال میں اس پر ایک زیادہ طویل بات چیت ہمیں ایک معاشرے کے طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس بارے میں کیسا محسوس کرتے ہیں اور کہاں ہمارے خیال میں حد مقرر کرنا مناسب ہوگا۔ تاہم یہ بحث قانون سازی کی لڑائیوں میں تبدیل ہو رہی ہے۔ زیادہ تر سیاسی جماعتوں کے اندر ایریزونا جیسی ریاستوں میں، جہاں حال ہی میں اسقاط حمل پر مکمل پابندی ختم کر دی گئی تھی، تجزیہ کاروں کو توقع ہے کہ قانونی لڑائیاں ریاستی سطح پر جاری رہیں گی، لیکن وہ خبردار کرتے ہیں کہ یہ پیش گوئی کرنا ابھی قبل از وقت ہے کہ آیا اسقاط حمل وہ مسئلہ ہوگا جسے ووٹرز نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ترجیح دیں گے۔ ویرونیکا والدرس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔